بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسألوا الله العفو والعافية فإنه ما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل عزت و احترام میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مومن کا بہت بڑا سرمایہ اس کا یقین ہے. ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین کی ایک ایسی دولت سے نواز رکھا ہے جو ہمارے اور دوسرے مذہب والوں کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز ہے. اگر مومن کے پاس یقین ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہے، اور یقین کی دولت جس درجہ کمزور اسی درجہ یقین بھی، اسی درجہ ایمان بھی ڈاواڈول. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے اس کو جہاں سے شروع فرمایا وہاں 3 جماعتوں کا ذکر کیا. سورہ بقرہ جہاں شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس کی پہلی 4 آیتیں مومنوں کا حال ذکر کرنے کے لیے، اس کے بعد 2 آیتیں کفار کا حال ذکر کرنے کے لیے، اور اس کے بعد 13 آیتیں منافقوں کی حالت بیان کرنے کے لیے. تینوں جگہوں کے اوپر قرآن کریم نے جس چیز کو بنیاد بنایا ہے وہ یہی ایمان و یقین ہے. چنانچہ مومنوں کی جہاں بات آئی وہاں قرآن کریم کہتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ جا کر ختم ہوتا ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون. ایمان اور یقین یہ مومنوں کی شان ہے، کفار میں یہی نہیں ہے. چنانچہ اسی کے فوراً بعد جب قرآن کریم کافروں کا تذکرہ شروع کرتا ہے تو کہتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کافروں کو یقین حاصل نہیں ہے، ایمان حاصل نہیں ہے. اسی کے فوراً بعد پھر ایک آیت کے بعد منافقوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. وہاں قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، جو زبانی جمع خرچ کرتے ہیں ایمان کے سلسلے میں لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے، تو یہ مومنوں سے اسی بنیاد کے اوپر جدا ہو جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ یقین اور ایمان مومن کی پونجی ہے، مومن کا سرمایہ ہے. ہماری شریعت ہم سے چاہتی ہے کہ ہم عقائد سے لے کر احکام و مسائل کے تمام امور میں یقین جمائے رکھیں. ایک مومن کو جہاں اس پر یقین و ایمان ہونا چاہیے کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے، موت کے ہونے کا یقین، موت کے مابعد برزخ کے پورے عالم کا یقین، محشر میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر حساب دینے کا یقین، میزان یعنی پرڑوں کے اندر نیکی اور برائیوں کے رکھے جانے اور تولے جانے کا یقین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا یقین، آپ کی سفارش کا یقین، پل صراط کا یقین، اور جنت و جہنم کا یقین. آخرت کے جو مراحل ہیں ان چیزوں کے اندر جس طرح سے ہم سے یقین چاہا گیا ہے، اسی طرح عقائد کے باب میں ہم سے یقین اور ایمان چاہا گیا ہے کہ اللہ موجود ہے، ایک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں اور امتوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، وہ بھی اللہ کے فرستادہ اور رسول و نبی ہیں. ان چیزوں کا یقین یہ سب
دینیات میں داخل ہیں، اور ایک مومن کے ایمان کو کامل بنانے والے یہی ہیں۔ اگر مومن میں یہ چیز نہیں ہے تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے سرے سے۔ ساری چیزوں پر ایمان ہے، ایک چیز پر ایمان نہیں ہے تو وہ اپنی ایمان کے اوپر کامل نہیں، یعنی باقی ہی نہیں ہے سرے سے۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑی آسانی سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مومن کی بہت بڑی پونجی اس کا یقین ہے، اور اس وقت امت مسلمہ کے سر کے اوپر جو بہت بڑی خطرے کی گھنٹی لٹک رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے یقین کا یہ سرمایہ پگھل رہا ہے، اس کی روشنی ماند پڑ رہی ہے۔ مومن جس کو امتیاز حاصل تھا اور جو دوسری قوموں مذہب والوں سے ممتاز تھا اسی یقین کی بنیاد پر، اس کی لکیریں ماند پڑ رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ فرق دوسری قوموں کے ساتھ مٹ رہا ہے، اور مومن اپنا یقین کھو کر دوسرے میدان کے اندر قدم رکھنے جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کو کتنا بڑا مقام دیا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے نسائی شریف کی ایک روایت پڑھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرو اور صحت و تندرستی اور عافیت مانگا کرو، اس لیے کہ کسی مومن کو یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی بڑی چیز نہیں ملی۔ اس روایت کو اصل تو لایا گیا ہے عافیت، صحت اور تندرستی اس نعمت کو بتانے کے لیے، مگر اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حقیقت بھی بیان فرما دی۔ مومن کو تندرستی جو ملی ہے یقین کے بعد، عافیت و تندرستی سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں۔ پتہ چلا کہ عافیت سے بھی بڑھ کر پہلے نمبر پر جو چیز رکھی جا سکتی ہے وہ یقین ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کا مقام ذکر کیا مومن کو۔ الحمدللہ ہم جتنے بھی مومن ہیں ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور بہت ساری وہ چیزیں جس پر ایمان و یقین لانا ضروری ہے، اس سلسلے میں ہمارے دلوں میں یقین باقی ہے۔ آج جو لوگ اپنا ایمان کھو کر دوسروں کے اندر شامل ہو جا رہے ہیں، ان میں جو چیز غائب ہو جاتی ہے وہ یہی یقین۔ باقی ساری چیزیں موجود ہو، اگر یقین ایک مرتبہ اس کا دیا بجھ جائے تو مومن باقی نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں، آپ پوچھیں گے کہ اس وقت کون سی چیزوں پر یقین جمائے رکھنے کی ضرورت ہے؟ چونکہ ایمان جن چیزوں پر لایا جائے تو بہت ساری چیزیں ہیں، اور ہم الحمدللہ مکتب سے پڑھ کر آئے ہیں ان چیزوں کو، لیکن اس وقت جن چیزوں کے حوالے سے ہمارے اوپر خطرے کی گھنٹی ہے وہ کون سے یقین ہے جو ڈاواڈول ہو رہے ہیں، مزمحل ہو رہے ہیں؟ میں آپ کو بنیادی موٹی موٹی چند چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مومنوں کو چاہیے کہ ان چیزوں پر اپنے یقین کو جمائے اور روزانہ اس کو تر و تازہ رکھیں۔ یقین کو بھی پانی پہنچانے کی ضرورت ہے۔ جیسے ایک پودا پانی پہنچنے کی وجہ سے لہلہاتا اور سرسبز و شاداب رہتا ہے، اسی طرح اس یقین کو بھی، اس ایمان کو بھی اگر پانی پہنچتا رہے گا اور اس کی تجدید کی جاتی رہے گی تو یہ ایمان تر و تازہ رہے گا۔ دنیا کی ہر چیز کو آگے بڑھنے کے لیے انرجی چاہیے ہے، مضبوطی چاہیے ہے۔ ہمارا یقین اور ہمارا ایمان بھی محتاج ہیں کہ ہم روزانہ ہمارے ایمان کی تجدید کیا کریں۔ یہ چند میں آئندہ نمبرات ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر ہمارا یقین بہت ڈاواڈول ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس پر یقین جمانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کا کرتا دھرتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کسی کا کوئی بس نہیں، کسی کی کوئی طاقت نہیں، کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی مشینری اور کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کچھ نہیں کر سکتی۔ کر سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے۔ یہ اتنی موٹی چیز ہے کہ جو ہر مومن کے دل میں سموئے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس حوالے سے ہمارا ایمان آگے پیچھے ہو رہا ہے۔ آج ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو بھلا کر دوسری طاقتوں کا لوہا ماننا شروع کر دیا ہے۔ مومن کے سامنے جب دنیا کی کسی سپر پاور طاقت کا تذکرہ آتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب کی طاقت کو بھول جاتا ہے، حالانکہ یہی مومن ہے جو اس بات کا دم بھرتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت کوئی قوت اللہ کے سوا کسی کی ہے ہی نہیں۔ ہم سے ہر اذان کے موقع پر جواب دینے کا ہم کو مکلف بنایا گیا ہے، تو جہاں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح مؤذن پکارتا ہے
تو ہمیں حکم ہے کہ ہم لوگ اس کے جواب میں یہ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت اور کوئی قوت اللہ کے سوا ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا کہ ہر اذان میں ہم لوگوں کو اس کا جواب دینے کا مکلف کیوں بنایا جاتا ہے؟ دو نمازوں کے درمیان میں اس دنیا میں ہمیں رہنا ہے، دنیا کی بہت ساری طاقتیں اپنی طاقت کا لوہا منوانے کا دعویٰ بھی کرے گی، تو مومن کو چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کے ایمان کے اندر اور طاقت کا لوہا ماننے کے اندر گڑبڑاہٹ آ گئی ہو تو دوسری اذان کا جواب دینے کے موقع پر وہ پھر سے اپنے صحیح ڈگر پر آ جائے اور پھر سے ایک مرتبہ دم بھرنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اذان کے ان کلمات کا جواب دیتے ہیں؟ یہی تجدید ایمان کی کمزوری ہے۔ ہم لوگ اگر ہر اذان میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے موقع پر لا حول ولا قوت الا باللہ دل سے بولتے رہیں تو ساری سپر پاور طاقتیں ہمارے پاؤں کے تلے روندی جا سکتی ہے، اور جن کا لوہا ہم نے مانا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سب سے پہلے نمبر پر رہے گی اور ان سب طاقتوں کا ہم انکار کرنے والے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اگر اس پر محنت نہیں ہوئی تو پھر ہمارا یقین آہستہ آہستہ بجھے گا، اور یہ دیا کہیں کسی دن گل نہ ہو جائے۔ اس دیے کے گل ہو جانے ہی کا نام ہے کفر، اسی کا نام ہے شرک۔ آج لوگ جو ہے بتوں کا لوہا مان رہے ہیں اور ان سے اپنی ضرورتیں جو ہے جا کر پیش کر رہے ہیں، یہ یقین کی کمزوری کی بات ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ روزانہ ایک خاص عدد کے اندر پڑھا کریں اور یقین کے ساتھ پڑھا کریں لا الہ الا اللہ۔ میں نے شروع میں آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرماتا قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتا ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ یہ یقین کرو، یہ جماؤ اپنے دل کے اندر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اور ایک لا الہ الا اللہ وہ تھا جو اللہ کے نیک بندے پڑھتے تھے۔ میں نے اپنے شیخ سے سنا، حضرت خواجہ معصوم قدس اللہ سرہ جس وقت قید خانے کے اندر ڈالے گئے، اس وقت انہوں نے ایک خط اپنی اولاد کے نام لکھا۔ وہ بڑا بہترین خط ہے اور اس خط کا مضمون ہم میں سے ہر مومن کو اپنے دل و دماغ میں جمائے رکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو لکھا کہ بیٹو تم جس وقت لا الہ الا اللہ کہو، آپ کو معلوم ہے بزرگوں کے یہاں اس کا مستقل ذکر ہوتا ہے، ضرب لگتی ہے لا الہ الا اللہ، تو اپنی اولاد کو خواجہ معصوم لکھ رہے ہیں کہ آپ جس وقت لا الہ الا اللہ کہو تو اس بات کا یقین رکھو لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں بجز اللہ کے، اور کوئی مقصود نہیں ہمارا اللہ کے علاوہ، اور کوئی مقصد نہیں اس میں اپنے باپ کے جیل خانے سے رہائی کا مقصد بھی، اس کی بھی نفی کر دو کہ میرے باپ کی رہائی بھی ہم کو مقصود نہیں ہے، ہمارا باپ جیل خانے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت چاہا اس وقت وہ چھوڑے گا، ہمارا مقصود اللہ ہی اللہ ہے، ہمارے باپ کی رہائی بھی اس کے سامنے جو ہے ہمارا کوئی مقصود نہیں۔ اور اپنی اولاد کو انہوں نے یہ بھی لکھا، اپنی ماں کو بھی کہہ دو کہ وہ بھی جس وقت لا الہ الا اللہ کہے تو میرے جیل خانے سے رہا ہونے کا مقصد بھی اپنے دل سے بھلا دے۔ اللہ جیسے بڑے مقصود کے سامنے یہ سارے مقصد ہیچ ہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ میرے بھائیوں، کبھی ہماری زندگی میں ہم لوگوں نے لا الہ الا اللہ اتنی مضبوطی سے کہا کہ دنیا میں ہمارے سارے کام کاج ہمارا مقصود نہیں ہے، ہمارا مقصود ہے فقط اور فقط اور فقط اللہ، لا الہ الا اللہ، معبود جیسے اللہ کے سوا کوئی نہیں، ہمارا مقصود بھی کوئی نہیں ہے، ہم کوئی موجود بھی نہیں ہے اللہ کے سوا، ہم سب لوگوں کا وجود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ہے، ہمارا وجود ذاتی نہیں ہے۔ اس چیز کا انکار کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کا وجود ذاتی ہے، ذاتی وجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے، ہم سب لوگوں کو وجود ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، اس کا یقین جمانے کی ضرورت ہے۔ آج اسباب پر ہماری نظر بہت ہو گئی ہے اور ہم نے اسباب کو طاقت سمجھنا شروع کر دیا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اسباب بھی شریک ہو رہے ہیں۔ آج ایک مومن اپنی زبان سے یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ہم لوگوں کو روزی جاب دلاتا ہے، دوا شفا دلاتی ہے، حالانکہ دوا کی کیا حیثیت ہے، جاب کی کیا حیثیت ہے۔ ہم لوگ اسباب جب سامنے آتے ہیں تو مسبب الاسباب کو بھول جایا کرتے ہیں۔
بس یقین جمانے کی ضرورت ہے، بلکہ شریعت تو یہ تعلیم دیتی ہے کہ ایک مرتبہ اسباب کو چھوڑ کر بھی تم اللہ پر یقین جما سکو تو تھوڑی دیر کے لیے اسباب چھوڑ دو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، آپ نے کچھ اس طرح سے فرمایا کہ 70,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ 70,000 سے زیادہ لوگ۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دوا نہیں کرتے، اور جو لوگ بدفالی نہیں لیتے، اور جو لوگ تعویذ گنڈا نہیں کرتے۔ ہم سب جانتے ہیں دوا کرنا شریعت میں جائز ہے، بلکہ علماء نے مستحب لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے ہی مواقع آئے، آپ نے جو ہے دوائی اور علاج فرمایا ہے۔ یہ اسباب ہیں، ان کو اپنا کر اس دنیا میں جیا جا سکتا ہے، مگر کسی کے دل کے اندر اگر ایک مرتبہ اسباب سب کچھ ہو گئے ہوں، آپ کو معلوم ہے اگر کوئی پنہ اس طرف مڑ گیا ہو تو آپ سیدھا کریں گے تو ایسا سیدھا نہیں ہوگا، آپ کو الٹی طرف موڑنا پڑے گا۔ یہ ہے بعض مرتبہ اسباب چھوڑ کر بھی مسبب الاسباب کی طرف نظر کیجئے۔ کتنا بڑا مقصود، انسان کی کتنی بڑی کامیابی اس سے وابستہ۔ بغیر حساب کتاب کے ان اسباب پر سے نظر ہٹانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس کی قدر تو ان سے پوچھئے جو اللہ کے یہاں حساب میں ایک مرتبہ پکڑ لیا گیا، اسے پوچھو کہ حساب بغیر حساب کے یا آسان حساب سے جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ بہرحال یہ سب سے پہلی چیز ہے، ہمیں اس بات کا یقین جمانا پڑے گا کرتا دھرتا اللہ ہے، پوری دنیا میں تصرف جس کا چلتا ہے، کارساز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی کسی طاقت کی حیثیت نہیں ہے۔ نمبر 2، جس چیز پر ہمیں یقین مزید جمانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، ہمارا اصل وطن آخرت ہے، اصل زندگی آخرت ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا کھیل تماشے سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ دنیا کے اندر مختلف قسم کی یہ جو چیزیں دکھتی ہیں یہ فقط ایک خواب ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل زندگی، اصل حیات آخرت کی حیات ہے۔ کاش لوگوں کو اتنا پتہ چل جاتا۔ میرے بھائیوں، اس کا یقین جمانے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت ہماری زندگی کے اندر سب سے پہلا مقصود دنیا ہو گئی ہے، اور آخرت کے ہم لوگ دنیا کو پیش نظر رکھ کر بھلا دے رہے ہیں۔ بہت سے مومن وہ ہیں جو پورے دن کی 24 گھنٹوں کی گھڑیوں کے اندر ایک گھڑی کے لیے بھی آخرت کو یاد نہیں کرتے، جبکہ وہ ہماری اصل زندگی ہے۔ اس ناسوتی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پانی پر اٹھنے والا ایک بلبلہ ہے جس کے وجود کو ایک ہوا کا جھونکا ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ نہیں دیکھا آپ نے کتنے لوگ تھے اپنے جسمانی اعتبار سے بہت فٹ تھے، جنہیں بڑے جینے کی امید تھی، ان کے جینے کے عزائم اور پروگرامز تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کی حیات کی ایک حد لکھ دی تھی، ساری رعنائیوں، تندرستیوں اور صحت اور فٹنس کے باوجود بھی وہ اس دنیا سے آن دا اسپاٹ چل بسے۔ یہ ہے ہماری زندگی کی حیثیت۔ اس کو ہم نے اتنا مقام دے دیا کہ آخرت کو بھلا کر بھی اپنی دنیا آباد کرنے کے پیچھے آج لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں بہت اجمال کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے اس پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے یا کمزور ہونے کی وجہ سے زندگی کے مختلف شعبوں میں ہم لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تو دوسرا اس بات کا یقین جمانے کی ضرورت ہے، یہ دنیا دار الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس زندگی میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ ہم کو دنیاوی زندگی فقط اس لیے اچھی لگتی ہے کہ اس میں ہم اپنے رب کے سامنے ماتھا ٹیک سکتے ہیں، ہمارے رب کے لیے بھوکا رہ سکتے ہیں، ہمارے رب کے پیار اور اس کی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، ہماری وفاداری کا ہم اظہار کر سکتے ہیں۔ باقی اس دنیا کے اندر کسی چیز میں مزہ نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ان بزرگوں نے ذکر فرما دی۔ کاش ہم کو یہ مقصد ہماری زندگیوں کے اندر آتا نظر آئے، ہم محنت کریں اس سلسلے میں۔ تیسری ایک چیز جس پر یقین جمانے کی ضرورت ہے اور یقین نہ ہونے کی وجہ سے آج مومن در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ نجات کے لیے صرف ایک ہی علم کافی ہے، اور وہ ہے وحی کا علم۔ نجات کے لیے صرف ایک ہی علم کافی ہے، وہ ہے وحی کا علم۔ اس کے علاوہ کوئی علم نجات کے لیے کافی نہیں۔ باقی سارے دنیاوی علوم جو وحی کے مد مقابل ہیں یا وحی کے علاوہ ہیں،
ان کے اندر ہماری کامیابی رکھی ہوئی نہیں ہے، وہ ہماری نجات کے لیے جو ہے کافی نہیں۔ آج دوسرے علوم کا ایک پربھاؤ، ایک ہوا ہمارے ذہن و دماغ پر سوار ہے۔ ہم لوگ چاہے دینی علوم کا جتنا واقف کار ہو، لیکن دنیاوی علوم سے اگر وہ ناآشنا ہے تو اسے امی و جاہل سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری مینٹالٹی کتنی پست ہو گئی۔ ایک آدمی کو اگر وحی کا علم حاصل ہے، چاہے دنیا کے علوم سے وہ ناواقف ہو، پوچھ لیجئے شریعت کی نگاہ کے اندر اسی کو عالم کہا جاتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انہی کو کہا جاتا ہے۔ اور اس آدمی کے متعلق آج ہمارا وہم و گمان یہ ہو چلا ہے کہ یہ آدمی امی و جاہل ہے۔ کمپیوٹر کا نہ جاننا، انگلش کا نہ جاننا، ہاں دنیاوی روح سے کسی انسان کو شاید کسی خاص کھاتے میں رکھ دے، مگر شریعت کے اندر ان چیزوں کے اوپر کامیابی کا بالکل ڈیمانڈ نہیں ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ ان چیزوں کو مت سیکھو، مگر ان کو اپنے مقام پر رکھو۔ ان علوم کی حیثیت وحی کے بالمقابل کچھ نہیں ہے، اور وحی کا خلاصہ صرف اور صرف ایک چیز ہے، اللہ ایک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہلوایا گیا؟ قل انما یوحیٰ الی انما الہکم الہ واحد۔ محمد کہہ دو مجھے تو صرف ایک ہی بات کی وحی کی گئی ہے، صرف ایک بات کی وحی کی گئی ہے، تمہارا معبود فقط اور فقط ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ اگر کسی کو یہ علم حاصل ہے، زمانے کا سب سے بڑا عالم وہ ہے، چاہے ان عصری تعلیم میں سے ایک حرف بھی اسے نہ آتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا لقب امی تھا، کیا بتا سکتا ہے کوئی آدمی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شریعت کی نگاہ میں بھی امی تھے؟ بلکہ علم الاولین والآخرین جسے دیا گیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے اس کا یقین جماؤ، سارے علوم اپنے مقام کے اوپر 2 نمبر، سیکنڈ نمبر، اور میں تو کہتا ہوں شریعت کے مقابل میں کوئی حیثیت نہیں رکھنے والے ہیں۔ شریعت کے علوم سب سے اہم ترین علوم ہے۔ اگر یہ کسی کو حاصل ہے، اللہ رسول کی نگاہ میں، دین و شریعت کی نگاہ کے اندر یہ آدمی عالم ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی جو دنیا بھر کے علوم کو لے کر کوالیفائڈ ہو چکا ہو اور گریجویٹ ہو چکا ہو، علم دین اگر اسے میسر نہیں ہے، شریعت کی نگاہ میں نرا جاہل ہے۔ اپنے رب کو جس نے نہیں پہچانا، دین و شریعت سے جو ناواقف رہا، چاہے دنیا بھر کے سارے علوم کا وہ واقف کار ہو، اس آدمی کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تیسری چیز ہے، وحی کا علم ہی نجات کے لیے کافی ہے، کسی اور علم میں نجات جو ہے نہیں رکھی ہوئی ہے۔ نمبر 4، جس چیز پر اور یقین جمانے کی ضرورت ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہماری کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے ساتھ جوڑ دی ہے، اور دنیا کے اندر ترقی کرنا یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ یہ چوتھی چیز ہے جس پر یقین جمانے کی وجہ سے مومن جو ہے وہ اپنے مقصد کے اندر آگے بڑھتا ہے۔ اگر اس پر ہمارا یقین نہیں رہا تو بھی جو ہے مومن ڈاماڈول ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، مگر میں تو اس وقت ان چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے جا رہا تھا جن چیزوں کے اندر یقین کے کمزور پڑنے کی وجہ سے آج مومن در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اور بڑی آسانی سے یقین کی کمزوری کی بنیاد پر وہ دوسری طاقتوں کو طاقت تسلیم کرنے لگا ہے۔ آپ زمانے میں ایک نظر ڈال دیجئے، انہی چیزوں میں، انہی یقین اور ایمان کے اندر کمزوری کی وجہ سے آج ہم اتنے پست ہو گئے، اور ہمارا یہ یقین اتنا ڈاواڈول ہو گیا کہ ایک ڈیبیٹ اور ایک کلپ مومن کے ایمان کو آگے پیچھے کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیا ایمان رہا ہمارا؟ ایک کلپ آ گئی اور ہم شک میں پڑ گئے، تردد میں پڑ گئے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اتنا کمزور ایمان ہے تو موت کی سخت اور نازک گھڑی کے اندر آپ اتنے بھاری بھرکم ایمان کو لے کر کیسے جا سکو گے؟ سچ، اس ظاہری چیزوں نے اور ان سب چیزوں پر یقین نے آخرت کے یقین کا پردہ کمزور کر دیا۔ یہ اتنا کمزور ہو گیا کہ معمولی سے جھونکے کی بنیاد پر یہ ایمان اور یقین ٹوٹ جا رہا ہے آج، اسی ایک ڈیبیٹ کی وجہ سے۔ آپ نے موبائل وغیرہ پر ڈیبیٹ دیکھی ہوگی لوگوں کی، بس کسی نے ایک مرتبہ ایک شک کو چبا چھوڑ دیا، اعتراض و اشکال لوگوں کے درمیان میں بہتا کر دیا، اور مومن لوگ شک میں پڑ گئے۔ میں بہت دور نہیں لے جاتا، میرے ایک عالم دوست نے ابھی مجھ کو بتایا، ہمارے برادران وطن کے بعض
بدخواہوں کی طرف سے ہندوستان میں اس وقت مومنوں کے ایمان کو فلموں کے ذریعے سے ڈاماڈول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور مسلسل ایک کے بعد دوسری چیزیں لائی جا رہی ہیں، اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا وہ دوست کہہ رہا تھا کہ ابھی کوئی 72 حوریں نامی جو ہے کوئی چیز آ رہی ہے، اس میں کافی بحث اور ڈسکس چل رہی ہے۔ کسی نے یہ چھوڑ دیا یہ اشکال کہ اللہ تعالیٰ سیکس کے ذریعے سے انجوائے کا انعام لوگوں کو دے گا، یعنی حوریں ملے گی تو چونکہ جس مومن کو حور ملی وہ مومن اس سے اپنی جنسی خواہش پوری کر سکے گا، تو ایک اشکال کے نام سے یہ چیز چلا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسا انعام دے گا کہ سیکس لائن سے انجوائے، اور اس کو جو ہے شریعت کہا جا رہا ہے۔ مومن ہے وہ کہہ رہا تھا کہ بہت سارے مومن اب ہم کو پوچھنے لگے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارے پاس کیا جواب ہے۔ ارے آپ کا ایمان صرف اتنا ہی تھا کہ کسی نے اتنا ایک اشکال بہتا کر دیا اور آپ جو ہے شک میں پڑ گئے۔ ارے میرے رب نے آخرت کے اندر اگر کھانے پینے کے اعتبار سے نعمتیں رکھی ہے، کھانا پینا جیسے لطف اندوزی کا ایک میدان ہے، جنسی خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے لطف اندوزی کا ایک میدان رکھا ہے، اس میں اگر اللہ انعامات سے نوازے کسی کا کیا منہ ہے کہ وہ اپنے رب کے اوپر زبان اٹھائے؟ لیکن مومن آج شک میں پڑ رہا ہے اور علماء سے پوچھنے لگتا ہے شہروں کے اندر کہ اس کا کیا جواب دیں۔ ارے اگنور کیجئے ان چیزوں کو، بہت سی چیزیں نہ جان کر ماننے کی ہوتی ہے۔ میرے رب نے حور پیدا کی، ارے اس دنیا کے اندر اگر کسی کی شرمگاہ حلال ہوتی ہے تو میرے رب کے نام سے حلال ہوتی ہے، تو آخرت کے اندر اگر میرا رب اس چیز کو اپنے عنوان سے اپنی اجازت سے حلال کرے کسی کو کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے جو خطبہ ارشاد فرمایا، کیا کلمات تھے آپ کے؟ استحللتم فروجہن بکلمات اللہ وَأَخَذْتُمُوهُنَّ بِعُهُودِ اللَّهِ، ان خواتین کی شرمگاہوں کو تم نے جو حلال کیا ہے اللہ کے نام پر حلال کیا ہے۔ اور پھر ذرا یہ تو دیکھو یہ اشکال آیا کن کی طرف سے ہے؟ یہ ان بدینوں اور زندگوں کی طرف سے جو ہوٹلوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بندیوں کی عصمت دری کرتے ہیں۔ تم نے کون سی اپنے رب کی اجازت لے رکھی ہے ان بندیوں کے ساتھ اس طرح رنگریلیاں منانے میں؟ اور ان کفار کی طرف سے یہ اشکال آ رہا ہے جو کفار اپنے رب کے نام سے ان بندیوں کو حلال نہیں کرتے، بتوں کے سامنے پردکشنا کر کے حلال کرتے ہیں۔ تم اپنے گریبان میں غور کرو کہ تمہارے لیے کیسے حلال ہوئی۔ مومن کے لیے اللہ کے نام پر حلال ہے، یہاں بھی حلال ہے وہاں بھی حلال ہے۔ یہ تو ایک مثال تھی، آپ دسیوں مثالیں جو لوگ جو ہے کلپوں اور ڈیبیٹوں پر نظر رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ معمولی سے ایک اشکال کی وجہ سے ہمارا ایمان ڈاماڈول ہو جاتا ہے۔ اتنا کمزور ایمان ہمارا؟ میرے بھائیوں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک نہایت ہی نازک و حساس گھڑی موت کی بھی آنے والی ہے، اگر اس گھڑی کے اندر ہم نے اہتمام نہیں کیا بہت مشکل ہو جانے والا ہے۔ میرے بھائیوں آج کل ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، یقین میں اتنی کمزوری آ گئی ہے کہ ایک مختصر سی دھمکی ہم سے عبادت بڑی آسانی سے چھڑوا دیتی ہے۔ چنانچہ قربانی کے حوالے سے ہندوستان میں اس وقت جو ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے، بہت سے مسلمان اب یہ کہنے لگے ہیں کہ اگر ہم لوگ قربانی دوسری جگہ بیچ کر ہندوستان میں ایک مرتبہ قربانی 1-2 سال کے لیے چھوڑ دیں کیا مشکل ہے؟ یہ ہے ہمارا ایمان۔ یاد رکھو اس قربانی کی وجہ سے سال بھر آپ پر سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ یہ قربانی یوں آسمان پر جاتی ہے اور اللہ کے غضب اور آپ کے درمیان میں حجاب بن جاتی ہے۔ آپ کو کیا پتا سال بھر کی مختلف مصیبتیں، عذاب اور عقاب اور اللہ کی سزائیں اسی قربانی کی برکت سے رکتی ہے۔ ان ناہنجاروں اور نابلد مسلمانوں کو کون سمجھائے کہ اس قربانی نے اللہ کے غضب سے تم کو محفوظ کر رکھا ہے۔ ایک دھمکی کی وجہ سے مومن آج کسی راستے کے اوپر وقت ہو جانے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتا۔ یاد رکھیے یہ ایک کریز ہے، ایک مستقل اسکیم اور پلان ہے کہ نماز کو جرم کی حیثیت سے دکھایا جائے۔ ارے آپ اتنے سارے ناچگان راستوں پر کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عبادت ہو رہی ہے، اس دھرتی کا حق ہے کہ اس پر اللہ کا کوئی بندہ اپنا ماتھا ٹیکے، ہم کیوں اس کو جرم سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزمین ہے، اللہ کا حق ہے، زمین کا حق ہے کہ اس کے اوپر جو ہے سجدہ کیا جائے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ سب لوگوں کے بیچ، لیکن عام سڑکوں کے اوپر ایک مومن آج واقعی اس کو جرم سمجھنے لگا ہے۔ مختصر سی ایک دھمکی کی وجہ سے آپ کا ایمان اتنا ڈاماڈول ہو جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں ایکتا کے نام سے آج ابھی رام نومی گئی ان ہنود کی، اس میں مسلمانوں نے اس طرح سے جو ہے نمن کیا، نمسکار کیا، پھول برسائے اس کے اوپر۔ یہ ہے ہمارا ایمان۔
کون سی ایکتا آپ آخر ثابت کرنے جا رہے ہو؟ اور یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں جن لوگوں کے درمیان میں غلغلے اور چرچے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف سے اس طرح کی حرکتیں سرزد ہو رہی ہے۔ یہ ایمان اور یقین کی کمزوری کے سب شاخسانے ہیں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں مضبوط کیجئے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے یقین کو مضبوط کرنے کی کوشش کر لیجئے، ورنہ بہت مشکل ہے اس گھڑی کے اندر کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آج عبادت کی حقانیت پر سے اور صداقت پر سے ہمارے یقین ڈاواڈول ہو گیا۔ آج ایک مسلمان غیروں کے مختصر سے فنکشن کی وجہ سے باجماعت نماز چھوڑنے کے اوپر جو ہے تیار ہو جاتا ہے، نماز قضا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، اس جگہ کسی صاحب نے بیان کیا، کہا کہ لوگ عمرے اور نفل حجوں کے اندر جو جاتے ہیں انہیں یہ سلسلہ بند کرنا چاہیے، بلکہ اتنے پیسے جو ہے اپنے کالج کھولنے اور اسکول کھولنے اور مسلمانوں میں گریجویشن بڑھانے کے لیے جو ہے خرچ کرنا چاہیے۔ یہ ہے عبادت کے سلسلے میں مسلمان کا یقین۔ ارے نفل حج 1 سے 2 بھلا، 2 سے 4 بھلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں عمرے پر عمرہ اور حج پر حج انسان کے فقر کو بھی دور کرتا ہے اور گناہوں سے بھی اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ کیا منہ ہے ایک مسلمان کا؟ آج اصل میں ایسے لوگوں کے ہاتھ کے اندر ممبر آ گیا ہے اور تفسیر کا حلقہ سنبھالنا آ گیا ہے جن کو الف کے نام سے بھالا نہیں آتا دین کے اندر۔ مجھے بہت تعجب ہوا، ایک شخص نے کہا کہ پروفیسر صاحب کی تفسیر ہو رہی ہے۔ بھائی کون سے علوم انہوں نے حاصل کیے تھے پروفیسر صاحب نے؟ دنیا کے سارے شعبوں میں تو آپ کو لائسنس ضروری ہے، ایک موپیڈ چلانا ہو تو بلا لائسنس کے نہیں چلا سکتے۔ یہ بغیر صنعت کے اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں، اسی نے کباڑے کیے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ بس یہاں سے چیزیں چلتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں عمرے چھوڑو، ایک مرتبہ عمرہ ہو گیا بات پوری ہو گئی، نفل حج کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے پیسے اگر مسلمان گریجویشن کو بڑھانے میں لگائیں تو بہت بہتر ہے۔ یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ اتنے سارے لوگ قربانی کرتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کے اندر سب لوگ قربانی کریں، اس سے بہتر چند لوگ مل کر ایک آدھ قربانی کر لیں اور باقی جتنے بھی پیسے ہیں اس کو جو ہے بے بیاہی مسلمان خواتین کی شادیوں میں لگا دیا جائے اور گھروں کو تعمیر کیا جائے تاکہ مسلمان بے گھروں کو گھر ملے۔ یہ ہے شریعت میں تک بازیاں اور اپنی زبان کے ذریعے سے ایسی بات کہنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ابن الحاج نے لکھا ہے جو مالکیہ میں سے ہے، بعض مالکی علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ تمہارے پاس 2 کپڑے ہوں تو 1 کپڑا بیچ کے بھی قربانی کرو۔ بعض مالکیہ یہاں تک قائل ہیں، انہیں پتہ ہے کہ قربانی کی برکت کیا ہے۔ اگر واقعی ہم لوگوں کی نگاہ کے اندر بھی قربانی کی برکت آ جائے تو ہم لوگ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ کلمات کے بولنے سے جو ہے پرہیز کریں۔ یہ ہے ہماری حالت ہو گئی میرے بھائیوں، ہم لوگ جو ہے اپنی زبان کے ذریعے سے بے تحاشا اور بے دریغ جو کچھ آیا بولنے لگے اور ہمارا ایمان اس سے کمزور ہوتا ہے۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے اس طرح کے اوپینینوں کو بولنے والے لوگ اپنے ایمان پر چھڑا گھونپ رہے ہیں اور خنجر جو ہے اس کے اندر ڈال رہے ہیں۔ یہ ایمان آخر موت کے موقع سے اتنا کمزور ہو جائے گا کہ یہ آدمی ایمان کے ساتھ ممکن ہے سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت نہ ہو سکے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، آخری گھڑی پر رحم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبرۃ للخواتیم، اصل اعتبار خاتمے کا ہے۔ اس کے پھر کچھ اسباب بھی ہیں جن اسباب کی وجہ سے ہمارے درمیان میں یہ یقین ڈاواڈول ہو رہا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ علماء سے مل کر ان کے اسباب کے سلسلے میں بھی غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی بار بار جو ہے حفاظت چاہا کریں اور اس کی قدردانی کے جو کچھ اسباب ہیں انہیں اختیار کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ عید کی نماز کے لیے آپ کو آ جائیے بسم اللہ۔ عید کی نماز کے لیے ترکیب، چونکہ سال میں 2 ہی مرتبہ یہ موقع آتا ہے، اس وجہ سے اس کی ترکیب بتا دی جاتی ہے۔ عید کی نماز واجب ہے، دل کے اندر نیت کر لیں کافی ہے، اور جب امام جو ہے پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہے تو ہاتھ اٹھا کر باندھ لینے ہیں، جیسے ہم نے آج فجر کی نماز میں جب امام نے نماز شروع کی تھی تب کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے آپ ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک، پھر امام واپس 1 مرتبہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ اکبر کہتے ہوئے، آپ کو بھی اٹھانا ہے چھوڑ دینا ہے، پھر اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، پھر چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر باندھ لینا ہے۔ پہلی اور چوتھی مرتبہ باندھ لینا ہے اور بیچ میں 2 مرتبہ اٹھا کر نیچے رکھ دینے ہیں۔ پھر امام قرات کرے گا، رکوع سجدہ، دوسری رکعت پوری ہوگی
رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر جب امام کہے تو ہم لوگوں کو رکوع میں نہیں چلا جانا ہے، بلکہ 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر رکھ دینے ہیں۔ چوتھی مرتبہ ہاتھ اٹھائے بغیر، جیسے فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں ہم رکوع میں گئے تھے، اس طرح سے جو ہے جانا ہے۔ اس طرح کی 2 رکعت پوری ہوگی۔ اس کے بعد خطبے میں بھی آپ لوگ شرکت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والی یہ چیز ہے۔ اگر آپ کسی بڑے کے انویٹیشن میں گئے ہوں اور آدھا پروگرام کر کے چل دیں تو اس آدمی کی توہین سمجھی جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خطبہ مکمل سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی پر پیار آ جائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ یہاں بہانے تلاش کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔